بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات اور میری پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں۔ مگر میری پیاری بہنوں، جب مذہب کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلند مقام پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے، لیکن میری پیاری بہنوں، آج مسلمان عورتوں کو مکاری ویکاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورتوں کو اتحاد دیواری سے نکال کر شارعام پر بدنام کیا جانے لگا، اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریباں کو چاک اور ریزہ کیا جائے اور عورتوں کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان کی آرزویں پوری ہوئی، انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم خواتین نے بھی پردہ جیسے عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر غیر مردوں کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، زناکاری بدکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ میری پیاری بہنوں، خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ اس میں مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملے میں اسلام کے دشمن ہے اور انہیں کی دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انہیں کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے اور رات ان کی مطلب کہ کہہ رہا ہوں، انہیں کی مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے اور بات ان کی۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی و کامرانی کفار و مشرکین کے طریقے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے کہ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ بے پردگی معاشرے اور خاندان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، بے پردگی سے دلوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے، بے پردگی سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا ہے، بے پردگی سے زناکاری بدکاری عام ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر پردہ ہوگا تو خاندان والے عورت کو عزت کی داد دیں گے، اگر پردہ ہوگا تو فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو عورتوں میں حیا باقی رہے گی، اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ آج کے پرفتن اور پرآشوب دور میں چاروں طرف فساد کا ماحول ہے کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔